وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ہنستے خوشیاں کرتے، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، چڑھی آتی ان پر سیاہی۔ یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر انعامات کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے کس انداز پر بنایا اور کس انداز پر ماں کے پیٹ میں پرورش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس انداز پر اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام نعمتیں پیدا فرمائی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لے انسان اپنے کھانے کو کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، پھر چیرا زمین کو۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا متاع لکم ولانعامکم، کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے، تمہارے کام چلانے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے ہر نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں۔ لیکن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب ایک وقت آئے گا یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور وقت کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہاں پر فرمایا پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، مراد اس سے سور ہے جو قیامت کے دن پھونکا جائے گا، اور یہ سور ایک ایسا آلہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور میں پھونک ماریں گے تو بڑی بھیانک آواز ہوگی۔ اولاً سبھی پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سب ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل سور لیے ہوئے کھڑے ہیں اور بالکل اس میں پھونک مارنے کو تیار ہیں، اور فرمایا کہ اس طرح تیار ہیں کہ حضرت اسرافیل کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے کہ اب اللہ کا حکم ہو اور اب اس میں ہم پھونک ماریں۔ اس طرح سے اسرافیل علیہ السلام بالکل تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور تب ہم اس سور کے اندر پھونک ماریں اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے۔ دوسری آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو
بیان فرمایا ہے کہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ پھونکا جائے سور، اور پھونکا جائے سور میں پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے۔ یہاں پر فرمائیں کہ جب نفخ اول ہوگا تو سب سے پہلے تمام انسانوں پر جو دنیا کے اندر ہے اور تمام ارواحیں جو بھی ہیں سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنائیت آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر باقی رہے گی تو اللہ کی ذات، اللہ کی شان باقی رہے گی۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے، فنائیت فرشتوں پر بھی آئے گی، جنت دوزخ پر بھی فنائیت آئے گی، ہر چیز پر فنائیت ہوگی، صرف اور صرف اگر باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے گا۔ اور پھونکا جائے سور میں پھر بے ہوش ہو جائیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے۔ اور فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، اور پھر اس کے بعد دوسری بار پھر پھونکی جائے دوسری بار تو فوراً وہ کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ تو ایک تو نفخ اول ہوگا، پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ زمین پوری کی پوری چٹیل ہو جائے گی، میدان بالکل چٹیل، یہاں پر کوئی کسی طرح کی آڑ نہیں ہوگی، جیسے مکان ہے، پہاڑ ہے، پیڑ پودے ہیں، ان سب چیزوں کی آڑ ہے، یہ آڑ بالکل ختم ہو جائے گی، یہ زمین بالکل چٹیل میدان، کہیں کسی کا کوئی چھپنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ دنیا کے اندر کوئی حالات آتے ہیں، کوئی سختی آتی ہے تو آدمی اس میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نے مکان کی پناہ لے لی، کسی نے کسی پہاڑ کی پناہ لے لی، کسی نے کسی قلعے کی پناہ لے لی، کسی نے کسی پیڑ کی پناہ لے لی، لیکن اس وقت کوئی پناہ کسی کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ یہ نفخ اول جو ہوگا یہ بڑا شور برپا کرنے والا ہوگا، جس سے سب کچھ بہرا ہو جائے گا، کان بہرے ہو جائیں گے، زبردست شور ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی بڑی بھیانک آواز ہوگی، بڑی بھیانک آواز ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بھیانک آواز سن لے جائے تو ایک بات زبان پر آتی ہے، کان ہی پھوڑ دیے بالکل، یہ بات آج بھی آپ حضرات کے سامنے آتی ہے۔ اور اس آواز کا اثر کتنا دل و دماغ کے اوپر پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب چلتے آتے جاتے کبھی کبھی کچھ بھیانک آوازیں ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں تو کانوں پر اور دل دماغ پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کو تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ آواز ہوگی کان پھوڑنے والی، بڑی بھیانک آواز ہوگی، کان بہرے ہو جائیں گے۔ تو کتنی زبردست آواز ہوگی جس میں سب لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری نعمتوں کو بنایا، پیدا کیا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، تمہارا انتظام کیا، پھر اللہ چاہیں گے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ نفخ ثانی ہوگا۔ نفخ ثانی ہوگا تو تمام مردے سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اس وقت میدان محشر پر کیا صورتحال ہوگی، انسان پر گھبراہٹ اور بے چینی کا کیا عالم ہوگا، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ دیکھو دنیا کے اندر انسان کے بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے کام آتے ہیں، اور ان رشتوں میں سب سے اہم رشتہ اپنے بھائی سے ہوتا ہے، اسی طرح اپنی ماں اور اپنی باپ سے ہوتا ہے، اور ان سے بھی زیادہ کہیں قریبی رشتہ اپنی بیوی اور بیٹوں اور اولاد سے ہوتا ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے کام آنے والے رشتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور دیکھا کیا ہوگا، ہر ایک نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی اپنے بھائی کو کوئی تکلیف پریشانی ہو جائے تو بھائی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بھائی دکھی دل رہتا ہے اپنے اس بھائی کے پریشان ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں اولاد کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ کی پریشانی کا اور دکھ درد کا کیا عالم ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اپنی بیوی کو کچھ ہو جائے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو کچھ ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب اس دنیا کے اندر ایک فطرتی مسئلہ ہے، اور ہر ایک آدمی اس پر دکھ اور پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کا منظر ہوگا یہ عجیب و غریب منظر ہوگا۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر عیادت بھی کرتے ہیں، مزاج پرسی بھی کرتے ہیں، اور اگر موقع لگے تو ہم تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس دن کا عالم کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے۔ ہر ایک آدمی منہ چھپاتا پھرے گا۔ ہم تو یہاں اپنے بھائی کے قریب لگتے ہیں، لیکن ہر ایک آدمی وہاں بھائی سے منہ چھپائے پھرے گا، اور وہ امہ و ابی، اور بہت قریبی رشتے ماں اور باپ کے ہوتے ہیں۔ تو عالم یہ ہوگا کہ وہ بھاگیں گے اپنی ماں اور اپنے باپ سے، یعنی اپنے ماں باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا باپ آج دکھی ہے، میری ماں دکھی ہے، یا ماں کو پرواہ ہو میرا بیٹا آج دکھی ہے، یا باپ کو پرواہ ہو میرا بیٹا آج دکھی ہے۔ اور وصاحبتہ و بنی، اور اسی طرح اپنے ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ ساتھ والی سے مراد بیوی، جو یہاں ہر وقت اپنے شوہر کا پیار کا دم بھرتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے پیار کا دم بھرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ سب رشتے وہاں پر کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے منہ چھپائے گا، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یہ قیامت کے ہولناک مناظروں میں سے ایک منظر یہ بھی ہوگا۔ اور بھائی قیامت کی تو بہت بڑی بات ہے، ہم دنیا کے اندر ہی دیکھ لیں، جائزہ لے لیں کہ اگر خدا نخواستہ دنیا کے اندر بھی کوئی حالات پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنوں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے دکھایا، دیکھو ابھی یہ کورونا کا دور آیا، اللہ نے دکھایا کہ دیکھ کس طرح آدمی اپنے سے دور ہو گیا۔ اپنا آدمی اپنے بھائی کے قریب لگنے کو تیار نہیں، اگرچہ بحمدللہ تعالیٰ کہ یہ ہم لوگوں میں ایمان والوں میں بات بڑی کم نظر آئی، لیکن نظر آئی۔ اور غیر ایمان والوں کے اندر تو یہ ہوا کہ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے جدا ہو گئے۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ، زلزلہ وغیرہ آ جائے تو دیکھو آدمی کس طرح اپنے اپنے چکر میں بھاگتے ہیں۔ اس اولاد کی پرواہ رہتی، نہ بیوی کی پرواہ رہتی، نہ ماں باپ کی پرواہ رہتی، نہ باپ کو اولاد کی پرواہ رہتی، بس اپنی جان کی پرواہ اس کو ہوتی ہے کہ اس طرح میں بچ جاؤں۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں، یہیں پر آدمی جب کوئی حالات آتے ہیں یہیں پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت میدان محشر کے حالات تو بڑے عجیب ہوں گے، بڑے بھیانک ہوں گے۔ بڑا بھیانک منظر ہوگا۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میدان محشر جو ہوگا سب اس کے اندر ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ اس وقت ہماری شرم و حیا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ معاملہ اتنا بھیانک ہوگا کہ اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا میں کس حال میں ہوں۔ معاملہ اتنا بھیانک ہوگا کہ اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس حال میں ہوں، دوسروں کیا دیکھے گا، اتنا بھیانک مسئلہ ہوگا۔ اور کتنا زبردست پریشانی کا مسئلہ ہوگا کہ انسانیت یہ کہے گی کہ اللہ جو بھی کچھ فیصلہ ہو جنت کا دوزخ کا وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، یہ پریشانی تو جھیلنی بھاری ہو رہی ہے، یہ مشکل نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارا حال تو بڑا عجیب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تو حالات بڑے عجیب ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ انسانوں اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اس دن اللہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا، کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ جس کی اجازت دیں گے اس کی سفارش ہوگی، ورنہ کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ روز جزا کا مالک وہ ہے۔ تو اس روز کا، قیامت کے دن کا یہ حال بڑا ہیبت ناک ہوگا کہ جتنے قریبی رشتے ہیں وہ اپنے ان رشتے سے، اپنی ان قربتوں سے سب دور بھاگیں گے۔ اور وہاں پر کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے وہ سیاہ ہوں گے۔ چونکہ میدان محشر کا جو منظر ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ بالکل اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جب اندھیرا ہو، ظلمت ہو اور شدت کی گرمی ہو، اس وقت بتائیے کیا حال ہوتا ہے، ذرا غور کریں کیا حال ہوتا ہے کہ ادھر اندھیرا بھی ہے اور بڑی شدت کی گرمی ہے اور معاملہ بڑا ہیبت ناک ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میدان محشر یہ ظلمت اور اندھیرا ہوگا، اس میں شدت کی گرمی ہوگی، اور پھر جو اہل ایمان ہیں جیسا ایمان ہوگا، جیسا اعمال ہوگا، ایسی روشنی پھوٹے گی، اور پھر یہ اس روشنی میں اپنا سفر طے کرے گا۔ اس روشنی کے اندر جیسا بھی ایمان ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے۔ بعض روایتوں کے اندر ہی بیان فرمایا کہ انسان جو عمل کرے گا وہی اس کی سواری بن جائیں گے اور وہی اس کو لے کر چلیں گے۔ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کی روشنی میں سفر طے کرے، اس کو لے جانے والے اللہ تعالیٰ سواری دے دے، اعمال کی سواری بنا دے۔ تو یہ میدان محشر کا منظر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہر ایک آدمی اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی دوسرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھئی یہاں پر آدمی سہارا دے دیتا ہے، تو پیسے کی ضرورت، چلو میں دے رہا ہوں، وہاں تو نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ کوئی ایک نیکی کا مطالبہ کرے تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بہت پریشان ہوگا
اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور ایک صاحب ہوں گے کہ ان کو ایک نیکی وہ اپنے بھائی کو دے دے گا، اس کا کام اس سے بن جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مغفرت بھی کر دے گا جس نے ایک نیکی دی۔ یہ ساری روایت موضوعات میں ہیں، ان کے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہاں تک کوئی ایک نہیں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کے فضل سے ہی سارے کام ہوں گے جو بھی کچھ کام ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کر دیتا ہے، یہ بھی ہر ایک کو گھبراہٹ ہوگی کہ ایسا نہ مجھ سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ کر لے۔ کسی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو مطالبہ ہوگا، تو نے برا کیوں کہا تھا؟ کسی نے کسی کی حق تلفی کر لی، مطالبہ ہوگا، تو نے حق تلفی کیوں کی؟ کسی نے کوئی غیبت برائی کی تو مطالبہ ہوگا، کسی نے کسی کی ذلت اور رسوائی کی تو مطالبہ ہوگا۔ یہ سب مطالبات ہوں گے، اور ہر ایک کی حق کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو آدمی اس کو بھی سوچتا ہوا بھاگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو دنیا کے اندر اور آج کوئی اپنا حق کا مطالبہ کر لے، اس سے ہی بھاگے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ہنستے خوشیاں کرتے ہوئے۔ بہت سارے لوگ خوش ہوں گے اس دن۔ کون خوش ہوں گے؟ جیسا کہ دوسری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعمال نامے اڑیں گے، تو یہ اعمال نامے جس کے داہنے ہاتھ میں آ جائیں گے وہ بہت خوش ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دے دیا، وہ کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ ذرا پڑھو، یہ میرا اعمال نامہ پڑھ کر دیکھو، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے۔ وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب آج چونکہ رزلٹ کارڈ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کامیابی کا، اب دنیا کے اندر آج اگر کوئی فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے، 6 نمبر ہو، تو سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، باپ بھی دکھاتا ہے، سب دکھاتے پھرتے، دیکھو بھئی یہ رزلٹ کارڈ ہے میرا بچے کا، میرا دیکھو کتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ تو اسی طرح کہ جب جس آدمی کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں آ جائیں گے تو خوش و خرم ہوگا، اور خوشی کے مارے سب سے کہتا پھرے گا فَيَقُولُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ذرا میرا اعمال نامہ پڑھ کر دیکھو، دیکھو میرا اعمال نامہ۔ اور انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو پہلے سے ہی خیال کرتا تھا کہ مجھ کو میرا حساب ملے گا۔ بھئی ایک مومن ہے، اس کے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ کل قیامت کے اندر حساب و کتاب ہوگا، اور ہر ایک کا اعمال نامہ ہر ایک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جس کو یہ اعتقاد اور یہ یقین ہوگا کہ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، تو اس دن یہی کہے گا میں تو پہلے ہی سوچتا تھا میرا اعمال نامہ میرے سامنے آئے گا، یہ گمان میرا پہلے سے ہی تھا۔ تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، وہ خوش ہوں گے، وہ جنت کے اونچے باغوں میں ہوں گے، اور قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اور ان کے لیے میوے کے جو درخت ہوں گے وہ سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ عجیب منظر ہوگا، کیسے جھکے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا ایسے جھکے ہوئے ہوں گے جو چاہے کھڑا ہو کر کھا لے، اگر بیٹھ کر کھانا چاہے تو بیٹھ کر کھا لے، اور لیٹ کر کھانا چاہے تو لیٹ کر کھا لے، اس طرح سے جھکے ہوئے ہوں گے۔
یہاں تو آدمی جب کچھ کھانے کا ارادہ کرتا ہے کہ بھئی ذرا آج بڑے سے امرود کھائیں گے، طبیعت چاہ رہی ہے، تو پہلے جیب بھی دیکھنی پڑے گی کہ جیب میں کہنا 100-200 روپے ہے بھی ہے نہیں. اب اس کے بعد پھر باہر جائیں گے، دیکھیں کوئی اچھا امرود والا کھڑا ہے، نہیں یہاں نہیں ملا تو اور آگے جائیں گے، پھر جا کر اس کو چھانٹ کر لائیں گے کہ بھئی اچھے لے لیں. اور اس کے بعد گھر لے آئے، پتہ نہیں تب بھی کھانا نصیب ہو یا نہیں، کوئی مہمان آ گیا اس کے سامنے رکھ دی، اتنی شوق کے ساتھ لائے تھے وہ کھا بھی نہیں سکے، مہمان کو کھلا دیے. طبیعت چاہے سیب کھائیں تو بڑا اور پھل کھائیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہاں تو تمہارے لیے جو میوے ہیں ان کے سب کے جو درخت ہیں پیڑ سب جھکے ہوئے ہوں گے تمہارے سامنے، جیسے چاہے ایسے کھا لو. اگر تم لیٹے ہوئے تو لیٹ کر کھاؤ، بیٹھے ہوئے بیٹھ کر کھاؤ، جیسے چاہے ایسے کھا لو. تو یہ سہولت ہوگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، مزے لو. اور یہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نعمتیں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے کہ جو تم نے آگے بھیجا ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج تمہارے سامنے ہے. تو یہ خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے چہرے، خوش ہوں گے. اور ہمیشہ یہ خوشی کی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہوگی. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، چڑھی آتی ان پر سیاہی. یعنی ایسے وہ بدعمالیوں کے چہرے، کافروں کے چہرے، کفر کی کدورت چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. اسی طرح فسق و فجور کی ظلمت یہ سب چہروں پر چھائی ہوگی. یہ کون لوگ ہیں؟ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، کہ کفر کی کدورت ان کے چہروں پر ہے. وہاں پر وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے. تو وہ مارے پریشانی کے بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے. ان کے چہروں پر گناہوں کی، بدعمالیوں کی، نافرمانیوں کی پرت چڑھی ہوگی، سیاہ چہرے ہوں گے. دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا، وہ کہیں گے اچھا ہے کہ مجھ کو یہ نہ ملتا، مجھ کو یہ اعمال نامہ نہ ملتا. ایسے میری ساری کرتوت ہے اس کے اندر، میں نے کیا کیا کام کیے سب کو لکھا ہوا ہے. دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کہیں گے کہ ہے کیسا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اس میں تو کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس میں تو سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جیسے تم نے کیا ہے تمہارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، جیسا عمل تم نے کیا تمہارے سامنے ہے. وَلَا يَظْلِمُكَ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ کوئی اعمال نامے ویسے نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، بلکہ تمہاری کرتوت ہے جو تم نے کی وہ تمہارے سامنے ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اس دن فرمایا
کہ کیا کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میرا اعمال نامہ میرے سامنے نہ آتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھ کو بھی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. وہ اتنا پریشان ہوگا. اللہ اللہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا کسی طرح وہ موت ختم کر جاتی، اور میرے پاس جو مال تھا، جو میرے پاس عمارتیں تھی، بلڈنگیں تھی، میرا کاروبار تھا، تجارت، ما اغنانی مالیہ، کچھ کام نہ آیا مجھ کو، میرا مال کوئی کام نہ آیا. میں تو بڑا مالدار بنتا تھا، بڑی تجارتیں تھی میری، اور بہت بڑا میں کیا نام رئیس تھا، وزیر تھا، کیا تھا. کہے گا ما اغنانی مالیہ، کہ کچھ بھی کام نہ آیا مجھ کو میرا مال. ہائے ہائے، ہلکانی سلطانیہ، برباد ہو گئی سب، میری حکومت برباد ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو لوگ ہوں گے کہ ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہوئی ہے. ترہقھا قطرہ، اور ان پر چڑھی آتی ہے سیاہی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بے حیا ہیں کہ یہ منکر ہیں، یہ منکر تھے، یہ ایمان نہیں لائے، یہ قیامت کے منکر تھے، حساب و کتاب کے منکر تھے، ایسے ڈھیٹ بنے ہوئے تھے، بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. آج انہوں نے دیکھ لیا اپنا حال کہ ان کا آج کیا حال ہو رہا ہے. تو جن کا اعمال نامہ دہنے ہاتھ میں آ جائے گا وہ خوش و خرم ہوں گے، چہرے ان کے بہت خوش ہوں گے. اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں آئے گا وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں، دکھی کے عالم میں ہوں گے. ان کے چہروں پر گناہوں کی، بدعمالیوں کی، کفروں کی، شرک کی پرتیں چڑھی ہوئی ہوں گی، وہ بہت غم میں ہوں گے. تو بہرحال اس آیت کے اندر اس قیامت کے ہولناک منظر کو بیان فرمایا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نامہ اعمال زندان ہاتھ میں دیں. اللہ ہم سب کو خوش خرم رکھے. آگے بھی انشاءاللہ سورۃ تکویر شروع ہو جائے گی، اس میں بھی قیامت کی کچھ ہولناک مناظر کا آگے بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کریں گے. اللہ عافیت فرمائیں. تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ غیر حاضری ہوئی. انشاءاللہ آئندہ اللہ عافیت فرمائیں تو اس کو اپنا پابندی کے ساتھ انشاءاللہ درس قرآن کو جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ